الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله اب آپ نے اٹھنا نہیں ہے ٹھیک ہے آج اس کو لگانا ہے تو ادھر لگا دیں ایک سائڈ پہ رکھنا ہے آپ اٹھیں گے بار بار اگر آپ کو اٹھنا پڑے تو آپ ادھر آ جائیں سامنے ٹھیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اٹھنا نہیں تمام حضرات محبت سے درود و سلام پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا واجب الاحترام سامعین عزیز احتشام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر حضرات علماء عزیز احتشام اللہ تعالی جملہ احباب اہل سنت کو خیر و برکت دے آپ اوپر آئیں اللہ تعالی آپ احباب کی اس محنت و کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے جن ساتھیوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کے نکات میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ جملہ احباب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے میزبان محفل جناب عزت مآب عزیزم ملک راشد صاحب جنہوں نے اپنے والد گرامی اپنے دادا جان ملک مہردین مرحوم مغفور ان کی سال ثواب کے لیے محفل میلاد کے انعقاد کیا اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت دے اللہ مرحوم کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے مرحوم نے اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے اللہ کا گھر آباد فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا آخرت کا گھر آباد رکھے اللہ تعالیٰ ان کی جملہ اقربا آل اولاد کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے میں شکر گزار ہوں عزت مآب مجاہد اہل سنت برادر محتشم
عزت مآب جناب شاہد رضا قادری پاکستان سنی تحریک کے عظیم رہنما، جن کی بڑے عرصے سے خانوال کے اندر اور گرد و نواح کے علاقے میں پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے بڑی خدمات ہیں اور ہر حوالہ سے سنیوں کی رہنمائی کرتے ہیں، دلجوئی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ پاکستان سنی تحریک کے جتنے نوجوان سیکورٹی پہ مرمامور ہیں، اللہ تعالیٰ سب نوجوانوں کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی ثنا خان رسول جناب محمد عرفان اتاری صاحب، مسلسل میرے رابطے میرے اللہ کو بھی خیر و برکت دے۔ سامعین عزیز شام، جو آیت پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت پاک کے اندر ہمارے لیے بڑے گوہر نایاب ہیں۔ کریم رب نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان کی حفاظت کے لیے، سلامتی ایمان کے لیے اور خاتمہ بالایمان کے لیے ضروری ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب بلاوا آئے، استجیبوا بلا تاخیر، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ حاضر ہو جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ جان لو اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ تاخیر کی، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کو اہمیت نہ دی، اعراض کیا، کنی کترائی، سستی اور کاہلی کا شکار ہوئے، یا کسی اور زندگی کے معمولات مصروفیات کو اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے سے اہم سمجھا، تو ان تمام صورتوں میں یاد رکھو، اعلموا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تمہارے اور تمہارے قلبی ارادے کے درمیان اللہ حائل فرما دے گا۔ یہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس میں بڑی بد نصیبی اور محرومی کا بیان ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، از خود بڑا جاندار حکم ہے اور کافی و وافی ایک مومن کے لیے، لیکن اس میں سستی برتنے والا اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام ہی بیان فرما دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس آیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ مفسرین نے اس آیت کا جو مفہوم بیان کیا، بالخصوص قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر مظہری، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ يُحْيِي الْقَلْبَ وَعِصْيَانَهُ يُمِيتُهُ۔ فرمائیے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟
فرمایا اس کا مطلب یہ ہے فإن طاعت الرسول فی کل امر، سبحان اللہ، اپنے تمام امور میں، چاہے معاملہ آپ کا ازدواجی زندگی کا ہو، خانگی زندگی کا ہو، خاندانی زندگی کا ہو، معاشرتی زندگی کا ہو، معاشی زندگی سے ریلیٹڈ ہو، سیاست سے ریلیٹڈ ہو، آپ کی عادات ہو، اطوار ہو، اقدار ہو، تہذیب ہو، تمدن ہو، آپ کی سنگت ہو، آپ کی دوستی ہو، آپ کی صبح و شام، دن رات، فرمایا فی کل امر فإن طاعت الرسول فی کل امر، تمام امور میں، چاہے وہ دنیاوی ہیں، چاہے وہ دینی ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، اخلاقی ہیں، اقتصادی ہیں، ازدواجی ہیں، خانگی ہیں، خاندانی ہیں، قبیلائی ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، تجارتی ہیں، جس حوالے سے بھی ایک مسلمان کی زندگی ہے، چاہے اس کی پرسنل زندگی ہے، اس کی انفرادی زندگی ہے، یا اس کی اجتماعی زندگی ہے، فرمایا تمام دنیاوی اور دینی امور میں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان طاعت الرسول فی کل امر، تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم جانے۔ اگر اب ذرا توجہ کرنا، اگر بندہ مومن اپنی تمام تر زندگی کے ہر گوشے میں دین اسلام کا نفاذ ممکن بنائے گا، اپنی نجی زندگی سے لے کے بین الاقوامی زندگی سے ریلیٹڈ معاملات تک اگر ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اولیت دے گا، ان کو فالو کرے گا، یحیی القلب، فرمایا کبھی بھی اس بندے کا دل مر نہیں سکتا، ہمیشہ کے لیے دل وعصیانہ یمیتہ، اور فرمایا جو اللہ رسول کے فرامین سے اعراض کرے، کنی کترائے، اور کچھ معاملات میں اللہ رسول کے فرامین کو اہمیت دے اور کچھ میں اپنی مرضی چلائے، کہیں شریعت کہیں طبیعت، تو فرمایا وعصیانہ یمیتہ، شریعت بھی طبیعت سے نہیں چلانی۔ بات سمجھ رہی ہے؟ جس طرح ہماری عادت ہے بھائی نماز پڑھ لیں، روزہ، بس طبیعت نہیں مانتی، اچھا رمضان شریف آ گیا، روزہ رکھتے ہیں، نماز گول مول کر گیا، اچھا نماز روزہ کرتا ہے، زکوٰۃ فرض نہیں دیتا، آج فرض نہیں کرتا، یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، میرے سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد جو تخریج شدہ ہے، اس کا صفحہ 179 اور صفحہ 337، یہ 10ویں جلد میں دونوں مقامات پہ، صفحہ 179 پہ بھی، صفحہ 337 پہ بھی، دونوں مقامات میں یہ مسند احمد کی حدیث اعلیٰ حضرت اللہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 4 فرائض ہیں وہ قبولیت کے درجے میں ان کی ادائیگی مشروط ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ فرمایا اگر نماز روزہ کرتا ہے، حج اور زکوٰۃ جان بوجھ کے چھوڑا جبکہ اس کا مکلف ہے، اس پہ فرض ہے، تو فرمایا جو 2 فرض ادا کیے ہیں نا اپنی مرضی سے، وہ بھی اللہ رد فرما دے گا۔ اگر 3 فرض ادا کیے ہیں، 1 نہیں کیا، تو اللہ 1 جان بوجھ کے فرض چھوڑنے کی نحوست کی وجہ سے جو 3 فرض ادا کیے ہیں وہ بھی اللہ مردود ٹھہرائے گا۔ ایک کی ہے 3 نہیں کرتا، 3 کی ہے 1 کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 2 نہیں کرتا، 2 نہیں کرتا، 2 کرتا ہے، کسی صورت بھی اگر ان 4 فرائض کا مکلف ہے یا ان میں سے جتنے فرائض کا مکلف ہے ان میں سے جو چھوڑتا ہے، جو کرتا ہے، وہ کیا بھی برباد ہو جائے گا۔ کیوں کہ جو فرض کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے تو نہیں کر رہا نا، اگر اللہ کی مرضی سے کرتا تو سارے کرتا، وہ
اپنی طبیعت سے کر رہا ہے تو اپنی طبیعت سے شریعت کا نہ لو، شریعت کو ایز اے شریعت لو، جو فرض ہے وہ کرنا ہے، چاہے طبیعت مانے نہ مانے، اللہ رسول کا حکم ہر حال میں مانے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ فعصیانہ یمیت، ذرا توجہ کرنا، فإن طاعۃ الرسول فی کل امر یحیی القلب، اگر چاہتا ہے کہ تیرا دل ہمیشہ زندہ رہے، تجھے حیات جاویدانی مل جائے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے، اللہ رسول کی اطاعت میں کمر بستہ ہو جا۔ وعصیانہ یمیت، اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے اعراض کرے گا، کنی کترائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور اطاعت سے ورا زندگی گزارنے کی سوچے گا، یمیت، فرمایا مر جائے گا، ہمیشہ کی موت مر جائے گا، دنیا میں چلتا پھرتا تو مردہ ہے۔ جی زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو دیکھنا سننا کھانا پینا یہی زندگی ہے نا، نہیں، قرآن و سنت نے موت و حیات کا ایک اور فلسفہ دیا۔ زندہ کون ہے؟ فإن طاعۃ الرسول فی کل امر یحیی القلب، فرمایا جو اللہ اور اس رسول کا مطیع اور فرمانبردار بن گیا، اطاعت گزار و وفاشار بن گیا، دین کا حیا کرتا ہے، دین کا احیا کرتا ہے اپنی زندگی میں، دین کو جاری و ساری رکھتا ہے، اپنی ساری زندگی اللہ رسول کے فرامین کی فرما برداری کرتا ہے، اطاعت گزاری کرتا ہے، وفاشاری کرتا ہے، فرمایا یحیی القلب، وہ دنیا میں بھی زندہ ہے، قبر میں بھی زندہ ہے، حشر میں بھی زندہ ہے۔ یہ داتا علی اجمیری کے مزار پہ جو رونقیں لگی ہوئی 1000 سال بعد بھی، یہ داتا علی اجمیری کو کڑے پہن کے ولی تھوڑے بنے تھے، سنگل اوڑھ کے ولی تھوڑے بنے تھے، لمبے بال رکھنے سے ولی تھوڑے بنے تھے، یا کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا آستانہ رکھنے سے ولی تھوڑے بنے تھے، یا ہزاروں مرید کا جم گھنٹہ رکھنے سے ولی تھوڑے بنے تھے، نہ یہ ولی بنے ہیں اللہ رسول کی اطاعت کی وجہ سے بنے ہیں، ان کی قبریں بھی زندگی کی نوید سناتے ہیں۔ جس نے اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری، یحیی القلب، یہ نہیں فرمایا اس کا دل دنیا میں ہی زندہ رہے گا، نا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ وعصیانہ یمیت، اور جو اللہ رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارے وہ دنیا میں چلتا پھرتا مرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے اس آیت کا حقیقی مفہوم۔ استجیب یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ یہاں اس آیت میں بھی اشارہ دیا نا، لما یحییکم، فرمایا اللہ رسول کے بلاوے پہ فوراً حاضر ہو جاؤ، واسطے اس عمل کے جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے۔ اس میں علماء نے لکھا فلاں فلاں عمل ہے، مثال کے طور پر جہاد ہے، اس سے حیات جاویدانی ملتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں جس نبی کے در سے ایسے عمل مل سکتے ہیں جن سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے تو وہ نبی خود زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے آپ؟ ہمیشہ کی زندگی چاہیے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، زندگی ملتی ہے حضور کے دربار بار سے۔ ہاں، اور میں بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہوں رسول اللہ رسول اللہ، کیوں؟ اس آیت میں بھی بڑا باریک نکتہ ہے، ذرا توجہ کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ سامنے زیشترم بلانے والا اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، بلاوا اللہ کا بھی ہے، اللہ کے رسول کا بھی بلاوا ہے، بلانے والی دو ذاتیں ہیں۔
اللہ بھی بلانے والا، اللہ کا رسول بھی بلانے والا، لیکن جب بلاوے کی بات ہے صیغہ تثنیہ کا نہیں استعمال کیا، صیغہ واحد کا استعمال کیا، کہا اذا دعا۔ حالانکہ اللہ بھی بلانے والا، اللہ کا رسول بھی بلانے والا، تو دعا نہیں ہونا چاہیے، دعوا ہونا چاہیے، تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے، جس سے یہ مفہوم اخذ کیا جائے کہ دو بلانے والے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، اللہ بھی بلانے والا ہے، اللہ کا رسول بھی بلانے والا ہے، صیغہ واحد کا کیوں؟ اس سے تو معلوم ہوتا بلانے والی ایک ذات ہے، جبکہ بلانے والی دو ذاتیں ہیں، تو صیغہ واحد کا کیوں ہے؟ اس کو اس آیت سے سمجھے جس میں میرا رب فرماتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ فرمایا جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے مجھ رب کی اطاعت کی، تو مصطفیٰ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور قرآن کا دوسرا مقام اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول دونوں اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ دونوں کو راضی کیا جائے، لیکن عجیب معاملہ ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے، تو پھر ان یرضو ہو کیوں ہے؟ یہ ضمیر واحد کی کیوں ہے؟ ضمیر بھی ان یرضوہما تثنیہ کی آنی چاہیے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے، پر ان یرضو ہو کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس سے اللہ بھی راضی ہو گیا۔ تو جس طرح مصطفیٰ جس سے راضی ہو گئے اس سے اللہ بھی راضی ہو گیا، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، بین ہی جس نے مصطفیٰ کے بلاوے پہ لبیک کہا گویا اس نے اللہ کے بلاوے کو قبول کر لیا۔ ضرور سبحان اللہ کی سبحان اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ تھوڑا سا ٹھیک تو جو ہے تو پیسے نہ دو تو میں نہیں بول رہا، سبحان اللہ، یہ انہی تو انشاء چڑھی ہوتی ہے، مولوی ہوئے پیسے جا کے تو نمت زیادہ زور لا ہے، جتنا زور ہے اتنی لاؤنا تو سمجھو یار۔ کبیر والے نے بیٹھے 3 گھنٹے تقریر کرانے 1 روپے ہوتا نہیں چھڑ دے، خدمت کرو، پیسے ہر قسم چنگے لگ دیں، لیکن طریقے نال سٹو تو میں ڈسٹرب کر رہے تو جو ہے خدمت ادھر بھی کی جا سکتی ہے۔ اتنا بڑا پہلوان سے بٹھایا ہوا ہے نا جاتے تو جو ہے سبحان اللہ، یہ بھی گنی ہے بھی سنی تیری دیتے کتنے یہ حساب نہیں دینے تو جو فرماؤ اللہ تو جو ہے بھائی تو سامنے سے شان صاحب سے پتہ کیا چلا اذا دعاکم، یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے شان رسالت۔ اللہ کا بلاوا الگ نہیں، مصطفیٰ کا بلاوا الگ نہیں، مصطفیٰ کا بلاوا ہی اللہ کا بلاوا ہے۔ سبحان اللہ، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانہ الیہ تحشرون۔ فرمایا ایمان والو جب اللہ رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے بلا تاخیر حاضر ہو جاؤ۔ آئیے ذرا صحابہ کی زندگیوں سے 1-2 چیزیں عرض کر دوں کہ کس طرح صحابہ میرے نبی کے بلاوے پہ بلا تاخیر لبیک کہتے تھے، اور فقط لبیک نہیں کہتے تھے، لبیک بمعنی صادق، صرف حاضر نہیں، یا نبی اللہ آپ جو حکم دیں
جان چلی جائے پر اس حکم کو بھی پورا کیا جائے گا. یہ معنی ہے لبیک کا. اب ذرا توجہ کرنا. اللہ اکبر. حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شوق سے، بڑی محبتوں سے، بڑی چاہت سے شادی کی. پہلی رات شادی کو عمل ازدواج سے ہم کنار ہوئی، بیوی سے ہم مصری کی، مجامعت کی، غسل فرض ہو چکا. اب ذرا توجہ کرنا. ادھر سے منادی نے ندا دی کہ نبی پاک آپ کو بلا رہے، جہاد کے لیے جانا ہے. اب حضرت حنظلہ پہ غسل فرض ہے، لیکن غسل نہیں کیا کہ مصطفیٰ کے بلاوے میں تاخیر نہ ہو جائے. اس میں بھی سبحان اللہ نے اسی جنبی حالت میں غسل کیے بغیر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے. بیوی نے کہا بھی حنظلہ پہلی رات کدھر جا رہے ہو؟ کہا نانا مصطفیٰ کا بلاوا آ گیا ہے، غسل کر لو. کہا نانا مصطفیٰ کے بلاوے پہ حاضری میں دیر نہ ہو جائے. اسی جنبی حالت میں غسل کیے بغیر دربار رسالت میں پہنچ گئے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے غزوہ احد کے لیے بھیج دیا، اور جناب والا احد کے مقام پہ جا کے آپ کفار سے برسر پیغار ہوئے، جام شہادت نوش کیا. جب جناب والا جنگ ختم ہوئی، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں، شہداء کی اجساد کو اکٹھا کرو. تمام اجساد کو اکٹھا کر لیا گیا، لیکن حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی. عرض کہ یا نبی اللہ سارے شہداء کی لاشیں اکٹھی کر لی ہیں، لیکن حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی. میرے نبی نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا اور مسکرا پڑے. فرمایا میرے صحابہ حنظلہ پہ غسل واجب تھا، اس نے کیا اس خوف سے نہیں کہ نبی پاک کے بلاوے پہ حاضر ہونے میں تاخیر نہ ہو جائے. اللہ کو یاد اتنی پسند ہے حنظلہ کی کہ حنظلہ کو فرشتے آسمانوں پہ لے جا کے غسل دے رہے. اس لیے جناب والا انہوں نے غسیل الملائکہ کا ٹائٹل پایا. اللہ اکبر. توجہ. یہ مواہب اللدنی اشعار بخاری امام قسطلانی نے حضرت حنظلہ بن عامر کے سواقے کو لکھا. اب ذرا توجہ کرنا. الاصابہ فی تمییز صحابہ پڑھو، اس کے اندر موجود حضرت جناب والا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں، ادھر منبر پہ میرے نبی خطبہ جمعہ دے رہے ہیں. اب اذان جناب والا کان میں آواز گونجی اجلسوا کو فوراً دھڑام سے اسی آخری سٹیپ پہ بیٹھ گئے. جب جمعہ مکمل ہوا میرے نبی نے طلب فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ، یہ بیٹھنے کا حکم تیرے لیے تو نہیں تھا، تو اچانک سیڑھیوں میں کیوں بیٹھ گیا؟ یا نبی اللہ میں سمجھا یہ حکم میرے لیے ہے، تو میں نے جرت بھی نہیں کی کہ اگلا قدم اٹھاؤں. فوراً سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا. میرے کریم نبی نے جب سنا، میرے نبی کو یادہ اتنی پسند آئی کہ صحابی کے لیے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، اور دعا کی صادق اللہ حرصا علی تواعیت اللہ و تواعیت رسولہ. اے میرے غلام، جو تجھ میں یہ حرص ہے اللہ رسول کی اطاعت کا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے حرص کو اور بڑھائے. میرے نبی کے ایک فرمان پہ عمل کیا، میرے نبی سے دعا لے لی. اس لیے تو کہتا ہوں میرے نبی کے غلام ہو، خوش کرو میرے نبی کا دل، اور خوشی سے میرے نبی کی دعائیں لو. دعا تو مصطفیٰ ہر وقت کر رہے ہیں. مجموع زوائد صحیح رجال حدیث ہے، حضرت عبداللہ مسعود راوی حیاتی خیر لکم تحدثون و تحدث لکم. میرے نبی نے فرمایا میرے غلامو، میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، تم حدیثیں سنتے سناتے ہو. وفاتی خیر لکم، میرا پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. تورد علی اعمالکم، میرا پردہ کرنے کے بعد تمہارے اعمال قبر میں مجھ پہ پیش ہوں گے. ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اس کو لکھا ہمارا علم خیر، اگر تمہارے عمل اچھے دیکھوں گا حمد اللہ کی حمد کروں گا جس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی. ہمارا تم شر، اگر تمہارے عمل برے دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. تو بھائی دعائیں تو مصطفیٰ کر رہے ہیں، لیکن کیا مصطفیٰ کو ہر وقت رلانا ضروری ہے؟
کہ مصطفیٰ رو رو کی دعائیں کریں؟ کبھی مصطفیٰ سے خوشی کی بھی دعا لے لیا کریں؟ سبحان اللہ خدا کی قسم کسی مسلمان کے دل میں خوشی جاری کرو، خوشی، پھر دیکھو وہ جو خوشی سے دعا کرتا ہے نا، خوشی سے عام بندے کا اگر دل خوش کرو، اگر وہ دل سے دعا دے دے، اللہ اور اس جناب والا اس دعا میں کوئی پردہ نہیں ہے، شرف قبولیت پاتی ہے۔ اگر مصطفیٰ کا دل خوش کرو تو مصطفیٰ اگر تمہارے لیے دعا کریں گے تو پھر بتاؤ وہ دعا کس درجے پر پہنچے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان توجہ کرنا، یہ ہے اطاعت رسول۔ سنن نسائی کتاب الزکات میں ایک حدیث ہے، یمن کی ایک عورت آئی دربار رسالت میں، اس کی بیٹی بھی ساتھ ہے، اس کی بیٹی نے سونے کا ایک کنگن پہن رکھا ہے بڑا موٹا سا۔ اب مجھے یہ یاد نہیں کہ 2 کنگنوں کی وہاں ذکر ہے، ایک کنگن کی، تو میرے نبی نے فرمایا اس کی زکات دیتی ہو؟ یا نبی اللہ نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم پسند کرتی ہو کہ اس کڑے کے بدلے تمہیں جہنم کا لباس پہنایا جائے؟ وہ فوراً کڑا اتارا یا کڑے اتارے حضور کے ساتھ، ہاذا للہ و رسولہ، یہ اللہ رسول کے لیے ہے۔ تو میں اپنی ماں بہنوں کو بھی کہوں گا کہ ذرا خیال کرو، اگر گھر میں آپ کا زیور، اچھا کئی عورتیں سمجھتی ہیں جو زیور استعمال نہیں کرنے والا نا صرف اس پہ زکات ہے، نہیں، جو آپ استعمال کر رہی ہیں یا ویسے پڑا ہوا استعمال نہیں کر رہی، دونوں پہ زکات ہے۔ اگر وہ 7.5 تولہ سونا ہے یا پھر اور جو مصارف ہیں، اگر 7.5 تولہ سے کم ہے، چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، پھر 7.5 جناب کچھ سونا ہے، تو پھر اگر وہ نصاب چاندی کے برابر ہے تو پھر بھی زکات فرض۔ عورتوں کو چاہیے کہ ذرا غور فرمائیں، جو عورتیں جن پر زکات فرض ہے عورتوں پر اور وہ زکات ادا نہیں کرتی، تو گویا زبان رسالت سے یہی ان کا زیور قیامت کے دن ان کا جہنم کا لباس بنے گا۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ آیت کے والذین یکنزون الذھب والفضہ، اچھا اتنی آیت ہے۔ تو بھائی اس سے جسم کو، یہ جو جسم پہ بڑا سونا چڑھا کے لوگوں کو نمائش کے لیے ہماری مائیں بہنیں دکھاتی ہیں، اسی جسم کو داغا جائے گا جہنم کی آگ میں سونے کو پگھلا کے، اسی سے داغا جائے گا۔ اس لیے غور فرماؤ، یہ ہے عورتوں کے اندر جذبہ، دیکھو اطاعت رسول، سبحان اللہ کہو، یہ اطاعت رسول کا جذبہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا، میں حضرت طلحہ کے گھر شراب صرف کر رہا ہوں، ادھر سے منادی نے ندا دی کہ جناب قرآن کا مطلق حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے۔ 3 سٹیپ ہے نا شراب کے حوالہ سے۔ پہلے سٹیپ میں منافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما بیان کیا کہ یہ نقصان بڑا ہے، اس میں تھوڑا فائدہ بھی ہے۔ یہ پہلا حکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ پھر نماز کی حد تک شراب سے نکل گیا، لیکن نماز کے علاوہ شراب حرام نہیں تھی۔ پھر مطلق شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اور ہمارے کئی تیسمار خان پتہ کیا کہتے ہیں، اچھا جی شراب اس لیے حرام ہے کہ نشہ دیتی ہے، تو چلو اتنی پی جائے جتنی نشہ نہ دے۔ مفت مفتی بڑے پھر شراب اس لیے حرام ہے کہ نشہ دیتی ہے، میں نے کہ نہیں اس لیے حرام نہیں، سمجھ آئیے، شراب اس لیے حرام ہے کہ نشہ دیتی ہے تو اتنی پی لی جائے جتنا نشہ نہ دے، نہ نہیں کریں۔ جو شراب خمر سے کشید کی جاتی ہے وہ مطلقاً حرام ہے، چاہے نشہ دے یا نہ دے، کیونکہ قرآن نہیں اس کو حرام کہتا۔ اب نشہ آئے نہ آئے یہ ضروری نہیں، شراب حرام، بات سمجھئیے۔ تو سامع نظیر شاہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہ گھوم کے دیکھا کہ حضور کا فرمان آ گیا، قرآن کی آیت آ گئی، اب دیکھتا ہوں کیسے عمل ہوتا ہے۔
تو کہا جس کے منہ میں بھی گھونٹ تھا نا، یہ نہیں کہ اس نے وہ پی لیا ہو، نہیں، وہ بھی اس نے باہر پھینکا۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اور یہ بھی یاد رکھو، یہ نہیں ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کا یہ مطلب ہے کہ سو رہے ہو نبی نے بلایا حاضر ہو جاؤ، کاروبار کر رہے ہو نبی نے بلایا حاضر ہو جاؤ، سفر میں ہو میرے نبی نے بلایا واپس پلٹ آؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ جس حال میں مصطفیٰ بلا لے۔ اچھا نماز بھی ایک حال ہے۔ اچھا نماز میں آپ کس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں؟ اللہ کی بات اونچا بولیے، اللہ کی بات ذرا مصطفیٰ کا بلاوا دیکھیے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے بھائی، نماز کی حالت میں آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے، مصطفیٰ بلا لیں، اللہ فرماتا ہے میری حاضری چھوڑ دے، میرے مصطفیٰ کی حاضری دے۔ یہ بات اتنی جلدی بد مذہب کو ہضم نہیں ہوگی، لیکن کرنی پڑے گی، گزارا نہیں ہوگا اس کا۔ سبحان اللہ کیوں؟ پڑھو سنن ابی داؤد شریف، پڑھو سنن ابن ماجہ، پڑھو سنن نسائی، سیاستہ کی اندر یہ حدیث موجود، اور کثیر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود۔ حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں، مقامات الگ الگ ہے، بلاوا الگ الگ ہے، لیکن مفہوم ایک اس لیے اکٹھا بیان کر رہا ہوں۔ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر میرے نبی نے بلا لیا، دونوں حاضر ہو گئے، لیکن حاضر ہونے میں تاخیر کی تو میرے نبی نے فرمایا لیٹ کیوں آئے ہو؟ یا نبی اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اچھا مجھے پتہ نہیں چلا تم نماز پڑھ رہے تھے، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں آواز نہ دیتا، اچھا نماز پوری کر کے آئے ہو، اچھا کیا، یہ فرمایا نہیں، فرمایا نماز پڑھ رہے تھے، یا نبی اللہ نماز پڑھ رہے تھے، فرمایا میرا بلاوا سنا، یا نبی اللہ آپ کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی، ہم نے سنا، تو فرمایا پھر قرآن نہیں پڑھا؟ یار کمال نہیں ہے؟ سبحان اللہ صحابی دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، سیاستہ کی حدیثیں دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، سعید بن معلہ بھی، ابی بن کعب بھی، دونوں بلاوے میں تاخیر سے آتے ہیں، کر کے آ رہے ہیں، اونچا بولو، نماز پڑھ رہے ہیں نماز کس کی بارگاہ میں حاضر ہے؟ اللہ کی اللہ کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہے، ادھر مصطفیٰ نے بلا لیا، یا نبی اللہ نماز پڑھ رہے تھے، فرمایا میرا بلاوا سنا، یا نبی اللہ سنا، تو یہ نہیں فرمایا اچھا تم اللہ کی بارگاہ میں تھے، اچھا کیا نماز پوری کر گئے، نہیں، میں نے فرمایا میرا بلاوا سنا، یا نبی اللہ سنا، نماز پڑھ رہے تھے، یا نبی پڑھ، میں قرآن نہیں پڑھا، اونچی سبحان اللہ نہیں ہے اپنی طرف، میں قرآن نہیں پڑھا، میں قرآن میں لگے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تو اس آیت کا حقیقی مفہوم مصطفیٰ نے سمجھا دیا کہ نماز کی حالت میں بھی اگر میں بلا لوں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت خطیب الاسلام مفتی اہل سنت اللہ مفتی نصیر الدین نصیری، ماشاء جناب حضور وعلیکم السلام۔ کل تو لے کے آج تک فون نہیں کی تبھی شاید ہاں وہی نا استاد صحیح ہے اللہ توجہ کرنا بھائی، محبت سے کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب تشریف لائے، اللہ ان کو ہر برکت دے، اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے، حضور بیان میں مزید برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کے حضور علم میں بھی مزید کمالات نکھار لائے، اللہ تعالیٰ ان کے بول میں اپنی خاص تاثیر نصیب فرمائے۔ ہمارے مسلک کا بڑا عظیم نام، بڑی عظیم شخصیت، میرے خاص خادم کے ساتھ خیال ہے، دوستانہ مولا میرے تو بھائی ہے، ہمارا بڑا بے تکلفی والی دوستی، اللہ ان کو خوش رکھے، اور یہ یارہ دیا لچ کے ہچیاں جڑی میں انہیں ڈال کے اور سنگیاں بھی چل رہا، تو جو ہے بھائی سبحان اللہ، تو جو کرو بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، مبر سے سبحان اللہ۔ میں تو اڈے واسطے اور کھویا اتنا بڑا تبو اتارا ہے تو تو سارا کوئی تو ہنو دھوپ لگے تو تسا جڑا میں نے سیک پہ دے دیو سبحان اللہ، چنگا تا نہیں، حالانکہ میں وہ میرے واسطے ٹھیک سی کیونکہ میں نے ہوا نہیں لگنی سی،
ہن میں سیدھی ہوا میرے گلے تے پی رہی بولن تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں آکھا چلو تانوں دھوپ لگے سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو سامع نصیر سے توجہ کیجیے گا، سبحان اللہ۔ سبحان یہ ہے شاید کا حقیقی مفہوم کہ نماز کی حالت میں بھی مصطفیٰ بلا سبحان نہیں آپ کچھ سبحان اللہ نہیں کہیں گے آگے بات نہیں چلے گی۔ میرا محبوب نبی نماز کی حالت میں بھی بلا لے، نماز چھوڑ دو، توڑ نہیں ٹوٹی تو ہے نہیں نا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مصطفیٰ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نماز ٹوٹی نہیں، فرمایا چھوڑ دو۔ امام شافعی نے کمال بات کی، امام شافعی جیسے فقیہ اور محدث کہتے ہیں، فرمایا مصطفیٰ کریم بلا لے، نماز چھوڑ دو، قبلہ سے رخ پھر گیا، میرے مصطفیٰ بھیج دیں بازار، 3 گھنٹے کے بعد پلٹ کے آؤ، عمل کثیر بھی پایا گیا، سبحان اللہ قبلہ سے رخ بھی پھر گیا، عمل کثیر بھی پایا گیا، نماز ٹوٹی نہیں، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے نبی کی اطاعت رب کی اطاعت ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد بھی مڑ کے آؤ، شروع کہاں سے کرے؟ فرمایا جہاں سے چھوڑی تھی، ٹوٹی تو ہے ہی۔ سبحان شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے محمد ابن منقدر جو تابعی رسول ہیں مرسلن انسی حدیث لائی، میرے نبی نے فرمایا ماں اگر نفل نماز پڑھتے بلا لے، فرض نہیں نفل، اور باپ نہیں ماں اگر نفل نماز پڑھتے ہوئے بلا لے، شریع حکم کیا ہے؟ نفل توڑ دو، ماں کی بات سنو۔ یہ جو نوجوان اپنے خاص طور پہ والد سے تو چلو کچھ ڈرتے ہوں گے، بات سن لیتے ہوں گے، اور ماں کی تو بالکل ہی نہیں سنتے نا، لیکن سنو نوجوانوں، ماں کی عظمت کیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ماں اگر بلا لے نفل نماز میں، نفل نماز فرض میں نہیں نفل میں، تو نماز توڑ دو، نفل توڑ دو، پہلے ماں کی بات سنو، ماں کا حکم پورا کرو، پھر آ کے نئے سرے سے نماز نفل شروع کرو، کیونکہ ٹوٹ گئی ہے۔ اور میرا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ میرا نبی چاہے بلا لے فرض میں، چاہے بلا لے نفل میں، چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، پر مصطفیٰ کے بلاوے کو نہ چھوڑو۔ حاضر ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ سبحان اس لیے اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، سبحان ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کی نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائیگی شراب نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد غفران محمود سیالوی صاحب، تاجدار ختم نبوت۔ وہ لوگ غور فرمائیں جن کا امام اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں لکھ گیا کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو یہ گدھے اور خچر سے برا ہے۔ میں نے کہا غور تو کرو، ہاں عبارت نہ ہو دکھانے کا پابند، زبان کٹوانے کا پابند، تاحیات خطاب چھوڑنے کا پابند، تمہارے ساتھ بستر اٹھانے کا پابند، اور اگر عبارت ہے تو پھر جھگڑا کس کا ہے؟ رولا کس بات کا؟ فساد کس بات کا؟
اور مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے. کیا یہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر غور فرماؤ کہ وہ لوگ تمہارے رہنما ہو سکتے ہیں جو کہیں نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو گدھے اور خچر سے برا ہے. اللہ توجہ کرنا نہیں، وہ توجہ کھینچ کے لے جانا. میں نے کہا کھینچ کے لے جانا بھی ضروری ہے. حاجی کیسے؟ میں نے کہا حدیث نہیں پڑھی مروا ابا بکر، میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اب نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے مصطفیٰ نے پڑھی. تو اپنے ایمان سے بتاؤ، جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو پہلے یہ تصور کرو گے نا کہ میں نے ہاتھ ایسے اٹھانے ہیں جیسے مصطفیٰ نے اٹھائے، ہاتھ ایسے باندھنے ہیں جیسے مصطفیٰ نے باندھے، رکوع ایسا کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا، قوما ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا، سجدہ ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا، جلسہ ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا. بھائی نماز شروع سے لے کے سلام تک نماز کی کوئی حالت بتاؤ جو تصور رسول سے خالی ہو. بتاؤ بھائی سبحان. نماز کی کوئی حالت ایسی ہے جب یہ کرو گے کہ ایسے ہاتھ اٹھانے جیسے مصطفیٰ نے اٹھائے تو مصطفیٰ کا تصور تو ہوگا. ہاتھ ایسے باندھنے جیسے مصطفیٰ نے باندھے تو مصطفیٰ کا خیال تو کرنا پڑے گا. اور نماز کا خیال کرنے سے پہلے اللہ کی قسم مصطفیٰ کا خیال ضروری ہے. رکوع ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا. بھائی یہ فکر تو صحابہ کی ہے. سبحان اللہ. یہ فکر صحابہ کی ہے. حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی بتقاض بشریت طبیعت بوجھل ہوئی، سبحان. طبیعت بوجھل ہوئی، مصلی امامت پہ تشریف نہ لائے اور حجرے پاک سے فرما دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. سبحان اللہ. مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کرو؟ سبحان. صدیق اکبر کو. سبحان اللہ. ہائے صدیق اکبر کو نماز پڑھائے. سبحان. حضرت انس فرماتے ہیں جب صدیق اکبر نے مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، میرے نبی نے اپنی محنت کو دیکھنا چاہا، یوں تھوڑا پردہ سرکایا، ہم سب کی نظریں چہرے رسالت پہ جمع، ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہ، سبحان اللہ. ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے. سبحان اللہ. حضرت انس فرماتے ہیں سب کی نظریں چہرے رسالت پہ یوں پھر گئیں، جم گئیں. فتبسم کأن وجہہ ورقۃ مصحف، مسکراتا مصطفیٰ کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کھلا قرآن. سبحان اللہ. میرے نبی نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، کس کو؟ اونچا بولو بھائی، صحابی کا نام لینے میں جھجک کیا ہے؟ کس کو کھڑا کیا؟ آج جناب والا حجاج الاسلام ایران شاہ کہتا ہے، کراچی میں کانفرنس ہوئی، حجاج الاسلام صاحب کا خطاب تھا ایران شاہ صاحب کا، سمجھ گئے ہو نا؟ تو انہوں نے خطاب کیا کہ مصطفیٰ کا پورا سسٹم مولا علی کے کندھوں پہ کھڑا ہے. میں نے کہا ایران شاہ صاحب عقل کو ہاتھ مار، ہوش کر، یہ ہماری فکر نہیں، یہ شیعہ کی فکر ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کے بعد کلیتاً مصطفیٰ کے نائب مناب جو ہیں وہ مولا علی ہیں. میں نے کہا مجھے بتا، یہ جو نماز ہے یہ مصطفیٰ کے سسٹم کا مضبوط ستون ہے کہ نہیں؟ مضبوط پلر ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ نے اپنی ظاہری زندگی میں اس ستون کا وارث بنا دیا. کس کو؟ صدیق اکبر کو. کیا نماز جیسا فرض مصطفیٰ کے سسٹم کا حصہ ہے کہ نہیں؟ بھائی جو ہی میرے نبی نے پردہ فرمایا تو منکرین زکات کے خلاف لشکر کشی کس نے کی؟ یہ جہاد کا عمل یہ مصطفیٰ کریم کے سسٹم کا ستون ہے کہ نہیں؟ اس کو کندھا کس نے دیا؟ صدیق اکبر نے دیا. ختم نبوت کے منکرین کو جناب والا دیوار سے لگا دیا، زمین میں دفن کر دیا صدیق اکبر نے. ختم نبوت کیا میرے نبی کے سسٹم کا مضبوط حصہ ہے کہ نہیں؟ اس میں سب سے پہلے سٹیپ کس نے لیا؟ صدیق اکبر نے. تو میں نے کہا یوں کہا بالکل لحاظ نہیں کیا جائے گا کسی پیر کا،
کسی ناخان کا، کسی نگین کا، کسی مدرسے کا جو اعلیٰ حضرت کی فکر پہ رہے گا اس کے جوتے سر کا تاج جو اعلیٰ حضرت کی فکر سے ہٹے گا وہ جوتوں سمیت میرے پاؤں کی ناک میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ اور خطیب ہوں گے جو جھجک کے بات کرتے ہوں گے، وہ اور خطیب ہوں گے جو ڈر کے بات کرتے ہوں گے۔ ہم ڈرنے والے بھی اللہ سے ہیں، کھانے والا بھی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا کسی پیر خانے سے لنگر نہیں آ رہا، سبحان اللہ نہ کوئی مجھے مدرسہ پال رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے میں بلا جھجک بات کرتا ہوں، خبردار اعلیٰ حضرت کی فکر میں رہو، یہ رافضیوں والی بولیاں مت بولو۔ یوں کہو کہ مصطفیٰ کریم کے بعد میرے نبی کے پورے سسٹم کو اگر سنبھالا اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق اکبر کے بعد میرے نبی کے پورے سسٹم کو جس نے کندھا دیا اس کا نام فاروق اعظم ہے۔ مصطفیٰ اور فاروق اعظم کے بعد اس پورے سسٹم کو جس نے سنبھالا اس کا نام عثمان غنی ہے۔ چوتھے نمبر پہ آ کے